احترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مساجد کو آباد کرنے والے اور تعمیر کرنے والے مسلمانوں کی شان و فضیلت۔ برادران اسلام، ہم اپنے مکانات، اپنے کاروبار، اپنی چیزیں، اپنے معاملات تو درست کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا قرآن و سنت کی روشنی میں بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور بڑی نیکی والا کام ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات عالیہ پیش کروں گا، جن سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ مساجد کی تعمیر کرنے والے اور انہیں آباد کرنے والے مسلمان کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ہمیں جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کا، اس کی تعمیر کرنے کا، اس کو بنانے کا، اس میں حصہ ڈالنے کا، ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مستقل صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد جہاں ایک مرتبہ تعمیر ہو گئی، وہاں قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ مسجد کی جگہ کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ جب مسجد کی جگہ بدلی نہیں جا سکتی تو جو آدمی اس کی عمارت تعمیر کرے گا، اس کا ڈھانچہ تعمیر کرے گا، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ شامل کرے گا، اس کے لیے وہ مستقل صدقہ جاریہ بھی بنے گا اور بہت بڑا نیک کام بھی شمار ہوگا۔ برادران اسلام، اس سلسلے میں پہلی آیت کریمہ ملاحظہ کریں، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور کون ہے زیادہ بڑا ظالم اس آدمی سے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ مساجد سب کے لیے اوپن ہونی چاہیے، ہر مسلمان ان میں نماز پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کی
عبادت کر سکے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ آج کل بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ایک مسلمانوں کا طبقہ دوسرے مسلمانوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتا ہے، سیاسی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں پر۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکا جائے۔ اور جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے پھر اذن عام دے دیتا ہے، ہر خاص و عام کے درمیان اعلان کر دیتا ہے کہ اس میں جو مسلمان چاہے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور ان کو آباد اور شاد کرے، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ شمار ہوگا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو بتائی گئی کہ وہ آدمی بڑا ظالم ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مساجد کو تالے لگوا دے، مساجد میں پابندی لگوا دے، مساجد کے معاملات کو روک دے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عبادت کے لیے استعمال نہ ہونے دے، وہ بھی بڑا ظالم اس آیت کریمہ کی روشنی میں شمار کیا گیا ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں، کوئی معمولی سا جھگڑا ہوا، کوئی اختلاف ہوا، کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، اللہ کے گھروں کو تالے لگ جاتے ہیں اور وہ ویرانی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی ظالم قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے مساجد کو ویران نہیں کرتے بلکہ آباد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے شمار ہوتے ہیں اور ویران کرنے والے ظالم شمار ہوتے ہیں۔ ویرانی کے کئی راستے ہیں۔ ایک ویرانی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو اچھے طریقے سے بنوائے نہ جائے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اور یا یہ کہ بنایا تو صحیح جائے لیکن ان کو ویران کیا جائے، ان کو بند کر کے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال تو میں نے دے دی کہ گرد و نواح میں دائیں بائیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جب بین الاقوامی سطح پہ کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، جو اسٹیڈیم کے دائیں بائیں کی مسجدیں ہوتی ہیں ان میں تالے لگ جاتے ہیں، جمعہ نہیں ہوتا، نمازیں نہیں ہوتی، پورے ایریے کو کور کر لیا جاتا ہے صرف کرکٹ میچ کی وجہ سے۔ کہیں غیر ملکی ٹیم کی سیکورٹی کے اوپر ان کے بقول کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے، کوئی ان پر حملہ نہ کر دے، اس نام پر اللہ کے گھروں کو تالے لگائے جاتے ہیں، ان کو ویران کیا جاتا ہے۔ ایسے حکمران، ایسی حکومت، ایسی انتظامیہ، ایسی پولیس ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ایک دنیا کے کھیل تماشے کی وجہ سے، کرکٹ میچوں کی وجہ سے مسجدوں کے اندر نماز جمعہ پر پابندی لگا دیتی ہے، عام نمازوں پر پابندی لگاتی ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے جب بھی کبھی میچ ہوگا، مثلا قذافی اسٹیڈیم، کوئی دوسرے اسٹیڈیم، ان کے گرد دو نواح کی جو مسجدیں ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ایسے غلط کام نہ کریں۔ ہمارا ملک اسی وجہ سے تو ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھتا، جگہ جگہ پر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ برادران اسلام، ایک اور آیت کریمہ دیکھیں۔ یہ تو ایک آیت کریمہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، دوسری آیت کریمہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی وہ مسلمان ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ کون سے مسلمان؟ جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ یہ مومن بھی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ کون؟ یہ مساجد کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں اور ان میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے ایمان کی گواہی دی۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی موقع ملا کریں، کوشش کریں پوری مسجد تعمیر کریں۔ اتنا موقع نہیں تو جتنی مسجد تعمیر ہو گئی اس میں اپنا حصہ شامل کریں، یا جتنا ممکن ہو سکے اپنا حصہ شامل کریں اور یہ فضیلت حاصل کریں۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 29 سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یقین جانو کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی، ان میں عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ سیاسی گفتگو، نہ کہ دنیا کی میٹنگیں، نہ کہ دنیا کی باتیں۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یہ مساجد کے فضائل وہ ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں موجود ہیں جو مساجد کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں نمونہ پیش کیا ہے کہ مسجدیں بنانے والے، ان کو تعمیر کرنے والے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح ہمارے پیارے نبی کے چند ارشادات عالیہ سماعت کر لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ جامع ترمذی اور مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر کرے گا، اور وہ گھر
سونے اور چاندی کی اینٹوں والا ہوگا. دنیا کا سونا اور چاندی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کس سے تعمیر کرتے ہیں؟ اینٹ، روڑا، بجری، سیمنٹ، سریا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے مسجد میں محل تعمیر فرمائے گا. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے اور ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کے لیے. برادران اسلام، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حدیث مبارکہ سے بات کریں جو مسند احمد بن حنبل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں تعمیر فرمائے گا. اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے اندازہ کر لیں. ایک اینٹ کے برابر، ایک روڑے کے برابر، ایک فٹ کے برابر بھی نہیں ہوتا. اتنا سا اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی سونے اور چاندی کی اینٹوں والا جنت میں تعمیر فرمائے گا. اگر اب بھی ہم یہ سعادت حاصل نہ کر سکیں تو ہماری بد نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پورا گھر تعمیر کرنے کی ہمت دے، سبحان اللہ. ورنہ جتنا ممکن ہو سکے آسانی سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں. آباد کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مساجد کو اللہ کی عبادت کے ذریعے آباد کرنا، یہ اصل آبادی ہے. لیکن ظاہر ہے اس آبادی کے لیے کوئی ڈھانچہ، کوئی عمارت جسے مسجد کہتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. وہ بھی آبادی کا ایک ذریعہ ہے. تو جو تعمیر کرے گا وہ بھی آباد کرنے والا ہے، جو عبادت کرے گا وہ بھی آباد کرنے والا ہے. اور دونوں کے لیے انعام کیا ہے؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر حصہ ڈالا، جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ محل تعمیر فرمائے گا. میرے بھائیوں، جہاں بھی مساجد موجود ہوں اللہ کے ذکر سے انہیں آباد کریں، ان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ لیں اور ذوق و شوق کے ساتھ قدم بڑھا کر انہیں سپورٹ کریں. بعض اوقات ہم پوری مسجد نہیں بنا سکتے، حصہ تو ڈال سکتے ہیں. ایک بوری سیمنٹ، دو چار اینٹیں، تھوڑا سا ریت اور بجری اور تھوڑا سا کوئی اور تعاون یا اس کا کوئی خاص پورشن تعمیر کر کے ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. صدقہ جاریہ کی دو قسمیں، ایک صدقہ عارضیہ، ایک صدقہ جاریہ. عارضیہ وہ ہوتا ہے جس کا وجود ختم ہو جائے، جاریہ وہ ہوتا ہے جس کا وجود برقرار رہے. عارضیہ لنگر پکایا، کھلا دیا، صدقہ ہے لیکن عارضیہ. اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، کوئی اور نیک کام ہو رہا ہے جو مستقل قائم رہے گا تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، مستقل صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہماری زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے نیکیوں کا سرمایہ جمع ہو جائے گا. کوشش کریں اپنی زندگی میں صدقہ عارضیہ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ بھی ضرور کریں. یہ ایسا سیریس مسئلہ ہے جو گھر والوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اپنی زندگی میں خود فیصلہ کرنا ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا ہے. گھر والے کر دیں سبحان اللہ، نہ بھی کریں تو تیاری تو مکمل ہونی چاہیے. برادران اسلام، ان تمام تر تفصیلات کے بعد مساجد کی تعمیر و ترقی کا معاملہ اور عظمت کا معاملہ ہمارے سامنے کھل کر آ گیا.
آخر میں ایک اس حوالے سے توجہ بھی دلانا چاہوں گا، ہماری یہ مسجدیں قرب و جوار کی مسجدیں، ان کو سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ جامعہ تعلیم الاسلام، اس کی مسجد جامع مسجد تعلیم الاسلام، اس میں الحمدللہ تعمیر و ترقی کا کام ہو رہا ہے، ٹائل اور پتھر کا کام ہو رہا ہے، ماربل کی لگوائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بننے والا ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کے میں وہیں بیان کرتا ہوں، الحمدللہ کام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس مسجد کے بانی مبانی جناب محترم محمد اکرم شاہین صاحب سے مشورہ ہوا، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ اپنے ادارے کی اس مسجد کے حوالے سے دوستوں کو بھی توجہ دلا دیں تاکہ ان کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو اس وقت الحمدللہ مستری حضرات لگے ہوئے ہیں، کام چل رہا ہے، ماربل کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خوبصورتی کا کام ہے، تعمیر و ترقی والا کام ہے۔ جو احباب اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیں، آج کا جو فنڈ یہاں آپ جمع کروائیں گے شاہین صاحب کے مشورے سے، وہ جامعہ تعلیم الاسلام کی جو مسجد ہے جامع مسجد تعلیم الاسلام، اس کے لیے مختص ہوگا۔ بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ شامل کریں، بہترین صدقہ جاریہ ہے اور بہترین نیک عمل ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کے آج آپ نے حصہ شامل کرنا ہے۔ چونکہ میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، آگے جا کے پھر بیان کرنا ہے، نماز پڑھانی ہے، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں سارے دوستوں سے۔ عام طور پہ میں نے کبھی اعلان نہیں کیا، لیکن یہ کام ایسا تھا، تھوڑا سا بڑا کام تھا، اس وجہ سے آپ دوستوں کو بھی توجہ دلا دی ہے۔ اگر آپ براہ راست میرے ساتھ تعاون کر کے پہنچانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے فنڈ میں حصہ ڈالنا چاہیں اس نیت سے جو ہمارا ادارہ ہے اس کی حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شاہین صاحب بھی اپنا خصوصی حصہ جو ہے اس میں شامل کریں گے۔ آپ دوستو احباب سے بھی خصوصی گزارش ہے، کام چل رہا ہے، تھوڑا سا کام رکا ہے، آج چھٹی ہے، کل سے پھر کام شروع ہو جائے گا، تو سارے دوستو احباب بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا حصہ شامل کریں اور اپنے لیے مستقل صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ میں اب اجازت چاہوں گا، جو فنڈ جمع ہوگا دوست الحمدللہ وہ مسجد کو پہنچا دیں گے، اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ بھائی جو یہاں ذمہ دار ہیں، انتظامیہ ہیں، اور ہمارے امام مسجد ہیں علی بھائی یا بھائی طارق صاحب ہیں، کسی کو بھی آپ جمع کروا دیں، یا اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو جائے گا اور وہ میرے تک پہنچ جائے گا، اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔